قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہیں میرے مومن بندے۔ پھر ان مومن بندوں کی نشانیاں بتائی گئی، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے کہا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میری یہ گھڑی ہے، یہ سعودی عرب سے میں نے گھڑی لی، اس کو بولتے ہیں الفجر گھڑی۔ یہ دیکھنے میں معمولی سی گھڑی لگ رہی ہے، لیکن اس کی قیمت 3500 روپے 3500 کی ملتی ہے سعودی عرب میں۔ اب ظاہر سی بات ہے گھڑی 35 روپے کے لیے آتی ہے، 35 میں اپنی گھڑی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، آپ کی مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ گھڑی ظاہر سی بات ہے قیمتی ہے، تو میں اس کو سنبھال کر کے رکھوں گا، بھئی یہ گھڑی کہیں کھو نہ جائے۔ موبائل 1000 کا بھی آتا ہے، 1 لاکھ کا بھی آتا ہے، آئی فون 1000 کا موبائل ہے، آپ پاکٹ میں کہیں پر بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن 1 لاکھ کا موبائل ہے تو اس پر 500 روپے کا تو آپ کور لگاتے ہیں، پھر اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں، نہیں کہیں یہ گر نہ جائے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کہیں توڑ نہ دے، کہیں گر نہ جائے۔ سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، گھر پر ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں، سفر پہ چلے گئے ٹرین میں ہیں تو ٹرین میں بھی وہ انتظار کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اگر گاڑی اسٹیشن پر دیر تک رک رہی ہے تو وہیں پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اسٹیشن پر نہیں رک رہی ہے تو ٹرین میں کسی طریقے سے نماز پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ بستر چھوڑ کر کے، رضائی چھوڑ کر کے، لحاف چھوڑ کر کے، کمبل چھوڑ کر کے، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز کو قیمتی سمجھتے ہیں، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ NRC کو لے کر کے ہم اتنے پریشان ہیں، CA کو لے کر کے ہم اتنے پریشان ہیں، لیکن نماز میں آج بھی ہم اتنے ہی پیچھے ہیں جتنے ان ساری چیزوں کے پہلے تھے۔ آج بھی مسجدیں ویران ہیں، آج بھی مسجدیں خالی ہیں، اور آج بھی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں چلے جاؤ تو 4-5 بیچارے بوڑھے 60-70 والے ہی نماز پڑھنے کے لیے ملیں گے، نوجوان آپ کو فجر میں نہیں ملے گا۔ او میرے پیارے بھائیوں، یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز میرے نبی کا سکون ہے۔ اللہ کے نبی کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے رسول کے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی ٹینشن آتی، اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، دشمنوں سے مقابلے کے دوران اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آج میرے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، ان سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ نماز کی پابندی کیے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے میرے نوجوان سے۔ یہ جو موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ جو گندگی آ رہی ہے سماج میں، اس کے اوپر بھی کنٹرول اگر پانا ہے تو نماز کی پابندی کرے۔ جب آدمی نماز کی پابندی کرے گا تو پاک رہے گا، کپڑا بھی پاک رکھے گا، بہت ساری گندی عادتوں سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔
اور جانتے ہو بے نمازی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایک سچا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سعودی عرب کی سرزمین، سعودی عرب کی سرزمین پر دو نوجوان لڑکے کار سے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی سڑکیں بہت اچھی ہیں. وہاں گاڑی جو ہے 100 سے کم کی سپیڈ میں تو چلتی ہی نہیں ہے. 100, 150, 120 کی سپیڈ سے لوگ کار چلاتے ہیں. ابھی تو تھوڑا حکومت نے وہاں ٹائٹ کر دیا ہے، حکومت نے تھوڑے قانون لاگو کر دیے جگہ جگہ کی اسپیڈ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس قانون کے پہلے تک سعودی عرب میں لوگ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں. وہ دونوں نوجوان لڑکے کار سے جا رہے ہیں، جوان خون ہے، گاڑی ویسے ہی نوجوان لڑکے تیز چلاتے ہیں. 150 کی اسپیڈ سے کار چلا رہے ہیں. کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کار لڑ جاتی ہے، اور ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا تو فوراً انتقال ہو جاتا ہے. ایک لڑکا بچ جاتا ہے، ایک لڑکا بچ جاتا ہے، لیکن اس کی بھی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں. جب ٹریفک پولیس والے اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل میں لے کر کے جائیں، تو وہ نوجوان لڑکا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے وہ ایک جملہ اپنے منہ سے نکالتا ہے. وہ کہتا ہے فی سقر فی سقر فی سقر، اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے. ٹریفک پولیس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ فی سقر کہہ کر کے کیوں مرا ہے، یہ مرنے کے پہلے فی سقر کیوں کہہ رہا تھا. ٹریفک پولیس والے اس علاقے کے ایک بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں، اس علاقے کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں شیخ صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، ایک لڑکا مر رہا تھا اور مرنے کے پہلے وہ فی سقر کہہ رہا تھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عالم صاحب نے کہا کیا تم نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. سقر کا مطلب ہوتا ہے گڈھا، کیونکہ جہنم بہت گہری ہے اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب یہی دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. عالم صاحب نے کہا وہ لڑکا جو مر رہا تھا، وہ لڑکا جو آخری سانسیں لے رہا تھا، وہ نماز سے دور تھا، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا. جب اس کی موت کا ٹائم آیا، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچے تو اس کو احساس ہوا کہ آج تو میں سقر میں جانے والا ہوں، آج تو میں جہنم میں جانے والا ہوں. اس لیے اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے اور وہ فی سقر فی سقر فی سقر کہہ کر کے دنیا سے چلا گیا. میرے پیارے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو. میری پیاری ماں بہنوں آپ بھی نماز کا اہتمام کرو. نہیں مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم، ہم بہت بزی آدمی ہیں، ہم کو دکان پر بیٹھنا رہتا، ہم نماز پڑھیں گے تو دکان پر کون بیٹھے گا؟ کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کی دکان. چلو حساب لگاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں دکان عام طور سے 10 بجے کے پہلے تو نہیں کھلتی آج کے مارکیٹ میں، تو فجر کی نماز میں تو دکان نہیں، فجر کی نماز میں تو دکان کا کوئی مطلب ہی نہیں. اب بچی 4 ٹائم کی نماز. 4 ٹائم میں بھی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جو رات میں 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، یعنی آپ چاہیں تو عشاء کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اب بچی 3 ٹائم کی نماز، ظہر عصر اور مغرب. ایک نماز میں کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا؟ چلو آدھا گھنٹہ کا ٹائم مان لیتے ہیں کہ ایک نماز میں آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم دینا پڑے گا. جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جو اللہ آپ کی دکان چلا رہا ہے، جو آپ کو روزی دے رہا ہے، آپ کے بال بچوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، آپ کی سانسیں چلا رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ اپنی دکان چھوڑ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ اپنی دکان چھوڑ کر کے آپ نماز میں جائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی
دکانداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو اللہ اور برکت دے گا اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مسجد نبی کے سامنے بہت ساری دکانیں ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ سارے شٹر گر جاتے ہیں، وہ سارے لوگ۔ میں سعودی عرب میں جب 2017 میں گیا مدینہ کے اندر، میں نقاب کی دکان پر گیا، نقاب لے رہا تھا میں، اور نقاب مجھے پسند بھی آ گیا۔ میں اس نقاب والے سے میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ نقاب مجھے دے دو، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی۔ اس نے کہا معاف کیجئے، اب نماز کے بعد آپ ملاقات۔ سامان میں طے کر چکا ہوں، لینے والا ہوں، پیسہ میرے پاس ریڈی ہے۔ ہو سکتا تھا میں اس کی دکان پر پھر نہ جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں صاحب اذان ہو چکی ہے، اب دکان میں سامان آپ کو نہیں دے سکتا، نماز کے بعد آپ کو۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، یہ ہوتی ہے نماز کی پابندی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرے بندے ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ نماز کی پابندی کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کے بغیر ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے، سماج کو نہیں اصلاح